العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. متفق علیہ. مشکات شریف کا یہ باب چل رہا ہے جس میں ممنوع بیع کا ذکر ہے. باب المنہی عنہا من البیوع. ممنوع بیع کے ذکر میں مزابنہ کا ذکر آیا ہے، مخابرہ کا ذکر آیا ہے، محاقلہ کا ذکر آیا ہے. اسی طرح معاومہ کا بھی ذکر آیا ہے. اس باب کی الفصل الاول چل رہی ہے جس کی یہ چوتھی حدیث ہے. حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے جس کو وعن سے صاحب مشکات المصابیح نے ذکر کیا ہے، یعنی اس سے پہلے والی حدیث پہ اس کو عطف کیا ہے. حضرت سہل بن ابی حثمہ سے منقول ہے. قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان بیع التمر بالتمر، کھجور کی بیع سے کھجور کے بدلے میں. التمری پھر اس کے بعد بالتمری. تو التمری جو پہلے التمر ہے اس سے مراد ہے درخت پر لگی ہوئی کھجوری، اور جو دوسرا التمر ہے اس سے مراد ہے توڑی ہوئی سوکھی ہوئی کھجوریں. تو حضور نے تمر کی بیع سے تمر کے ذریعے یعنی درخت پہ موجود لگی ہوئی کھجوروں کی بیع کو توڑی ہوئی رکھی ہوئی بورے میں بھری ہوئی کھجوروں کے بدلے بیچنے سے، خشک کھجوروں کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے. یہ منع ہے کیونکہ تمر ہے، اور اگر دونوں ایک جنس کے ہیں تو پہلے سے سود کی بات ہے، لیکن یہاں کم زیادہ ہونے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ خشک کھجور ہے اور درخت پہ لگی ہوئی یہ تر کھجور ہے، سوکھنے کے بعد کم ہو جائے گی. لیکن یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. اس میں سے الا انہ رخص فی العریہ کا جملہ مخصوص منہ البعض کا جملہ ہے کہ مگر اللہ کے رسول نے رخصت دیا ہے عریہ میں. عریۃ جمع عرایا. عریۃ کہتے ہیں ایسا درخت جس کو محتاج کو دے دیا جائے، عاریتن کہ باغ میں یہ درخت ہے، اس پہ جتنا پھل آئے گا وہ تم کھا لینا. درخت عاریتن دیا جاتا ہے اور پھل اس کو کھانے کی اجازت، پھل کے کھانے کی اس کو اجازت ہوتی ہے. تو عریہ پھر اس کے بعد اسی کی تشریح ہے ان تباع بخرصها، یہ کہ بیچا جائے کھجوروں کو اندازہ لگا کر، بخرصها عریہ کو خرص کر کے. عریہ ایسا درخت جس پر کھجوریں موجود ہوں اور عاریتاً محتاج کو دیا گیا ہو. تو بخرصها بخرص العریۃ یعنی بخرص تمر العریۃ کہ بیچا جائے اس کو اندازہ لگا کے تمرن
خشک تمر سے نیچے سوکھی ہوئی کھجور رکھی ہوئی ہے اس سے بیچ دیا جائے. یاکلھا اہلھا جس کو کھائیں باغ والے تمر والے رطباً تازہ تازہ کھجور گیلی کھجور درخت پہ لگی ہوئی کھجور. مطلب یہ ہوا کہ عریہ ہے جسے غریب کو دے دیا گیا ہے کہ یہ درخت ہے اس پر موجود پھل تم کھا سکتے ہو. درخت تو عاریتاً ہے. وہ آیا باغ میں اور اپنے پائے ہوئے درخت کے اوپر موجود کھجوریں توڑنا چاہتا ہے. یہاں لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تو ان کا آنا ان کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو اس لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے پاس توڑی ہوئی کھجوریں ہیں یا خشک کھجوریں ہیں تو اس خشک کھجوروں کو دے کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ لے جاؤ اور درخت پہ جو کھجوریں موجود ہیں وہ ہم کھا لیں گے. تو اس حدیث شریف میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ عریہ ہے اور اس میں یہ پابندی صرف ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو، 26 من کے برابر نہ ہو، 5 وسق سے کم ہو، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے. تو یہ اپنے پاس سے 2-3 کارٹون کھجوریں دے دیں گے، وہ لے کر کے چلے جائیں گے. اور درخت تو اپنے باغ میں ہی ہے، اپنے باغ میں جو درخت ہے عاریت پہ دیا ہوا اس کی کھجوریں کھائیں گے. یاکلھا اہلھا رطباً، تو باغ والے اور وہ درخت والے اس درخت کی تازہ تازہ کھجوریں بعد میں اپنا توڑ کر کے کھا لیں گے. تو اس کی اجازت دی ہے. حالانکہ یہ بے کیسی دکھ رہی ہے، ویسے دکھ رہی ہے کہ ادھر بھی تمر ادھر بھی تمر، نزاع کا اور منازعات کا خطرہ ہے. لیکن یہاں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ غمخواری کی تبدیلی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے مخصوص منہ البعض، عام جو غیر مخصوص منہ البعض تھا جس سے حرمت تھی، اس کے افراد میں سے اس فرد کو، عریہ کے فرد کو نکال لیا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے. متفق علیہ. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں لوگوں نے اپنی اپنی کتاب میں، بخاری میں اور مسلم میں نقل کیا ہے. آگے 5ویں حدیث ہے اسی موضوع سے متعلق. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، پہلی والی حدیث پہ اس کو بھی عطف کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے. وہاں رخص باب تفعیل سے آیا تھا، یہاں ارخص باب افعال سے ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. ارخص یرخص ارخاص، رخصت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے فی بیع العرایا، عرایا کو بیچنے میں. یعنی عریتن 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 3-4 درخت ہیں جس کو غریبوں کو کہا ہے یا ایک ہی غریب کو کہا کہ یہ 4 درخت ہیں تم اس کا پھل کھانا. لیکن اب مالک باغ یہ کہتا ہے کہ 4 درخت پہ جو پھل ہیں وہ ادھر سے لے لو، اندازہ کر کے خشک ہونے کے بعد کتنا ہوگا، شاید اتنا ہو، 4 وسق ہو، 20 من ہو. تو اس طریقے سے اندازہ لگا کر کے دے دیا. تو یہ بیع العرایا ہو گیا. عریہ جمع عرایا، عریہ کے بیع میں رخصت دیا ہے. بخرصها من التمر، اس کا اندازہ لگا کر خشک کھجوروں سے. فیما دون 5 اوسق، جو اوپر کی حدیث میں تشریح کی گئی وہ اسی حدیث کے ذریعے تشریح کی گئی. اس حدیث میں ہے کہ فیما دون 5 اوسق، 5 وسق سے کم میں، 5 وسق سے کم میں. وسق میں 60 صاع کھجوریں آتی ہیں ایک وسق میں، اور ایک صاع میں 3 کلو غلہ ہوگا، 3.5 سیر 3 کلو کے قریب ہوتا ہے، اتنا غلہ آئے گا. کل جوڑا جائے تو 5 وسق 26 من ہو جائیں گے. تو اس سے کم اگر کھجور عریہ درخت پہ ہیں تب تو ادھر سے اتنا دے دیا جائے، 20 من دے دیا جائے، اور وہ درخت
اس درخت پہ موجود کھجوروں کو لے لیا جائے، کھایا جائے، یا کلوا علوا رطبا، تو اس کی اجازت ہے۔ او فی 5 اوسق شک داود بن الحسین، داود ابن الحسین کو شک ہوا ہے کہ فی 5 اوسق مکمل 5 وسق میں کہا ہے یا 5 وسق سے کم میں کہا ہے۔ تو 5 وسق سے کم والا مسئلہ تو طے ہے کہ اس میں جائز ہے، 5 وسق یا اس سے زیادہ میں احتیاط یہی ہے کہ 5 وسق میں بھی عدم جواز ہو اور 5 وسق سے زیادہ میں بھی عدم جواز ہو۔ اسی فصل کی 6 نمبر کی حدیث ہے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما نہى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتری، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت نقل کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھلوں کی خرید و فروخت سے، پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ پھل تو بکتے ہیں بازار میں، لیکن یہاں مراد ہے درختوں پر جو پھل موجود ہے، جیسے آم ہے، آم درخت پہ موجود ہے، اس کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ بھی تو بیچا جاتا ہے، لیکن آگے جو جملہ ہے وہ اس اشکال کا جواب ہوگا کہ منع کیسے فرمایا، تو جائز ہے۔ آپ نے منع فرمایا ہے ایک خاص حالت میں، حتی یبدو صلاحها، جب تک کہ ان میں پختگی اور زردی نہ آ جائے۔ حتی یبدو، حتی کے بعد ان پوشیدہ ہے، حتی ان یبدو، بدا یبدو ظاہر ہونا، صلاح جب تک کہ ان کی تکمیل ظاہر نہ ہو جائے۔ صلاح یہاں پہ پھل کے مکمل ہونے، پختہ ہونے، اس سے آگے پھر بڑھنے کی توقع نہ ہو، اس کو صلاح کہیں گے۔ حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ جب تک کہ ان پھلوں میں پختگی ظاہر نہ ہو جائے، یعنی پھل مکمل ہو گئے تب تو بیچ سکتے ہیں، لیکن پھل مکمل ہونے سے پہلے ابھی کیا ہے، چھوٹا ہے، ابھی اور بڑھے گا، ابھی اور بڑھے گا، کیری ہے ابھی اور بڑھے گی، تو اس وقت اسے بیچنا ممنوع ہے۔ شریعت میں شارع مجازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، شارع حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام سنایا کہ یہ منع ہے۔ کس کو منع فرمایا ہے؟ خریدنے والا خرید لے، بیچنے والے کو منع فرمایا ہے، ایسا نہیں۔ نہى البائع، بائع کو بھی منع فرمایا ہے، اور مشتری، اور مشتری کو بھی منع فرمایا ہے، خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو منع فرمایا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے نہا عن بیع النخل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کھجوروں کی بیع سے، حتی تزہو، کھجوروں کی بیع سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ زہ ہو جائیں۔ زہا یزہو، زہون کے معنی پکا ہونا، سرخ و زرد ہونا، جب تک کہ وہ زرد نہ ہو جائیں۔ وعن السنبل، سنبل جمع سنابل، کھیتی، اور کھیتی میں جو گچھے نکلتے ہیں، خوشے، وہ سنبل جمع سنابل، اور کھیتی کے گچھوں سے، خوشوں سے منع فرمایا ہے کہ بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ حتی یبیض، یہاں تک کہ وہ ابیضاد کے معنی سفید ہونا مراد ہے، پکا
پکا ہونا، مکمل ہو جانا، پختہ ہو جانا، حتی یبیض، یہاں تک کہ وہ پختہ نہ ہو جائیں، جب تک وہ پختہ نہ ہو جائیں۔ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، اور آہ مصیبہ، آفت، اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں، آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ درختوں پہ پھل ہیں تو جب وہ مکمل ہو جائیں اور پختہ ہو جائیں تبھی ان کو بیچا جائے۔ کھیتی ہے، کھجور ہے، درخت پہ ہے، اور یہ کھیتی کے خوشے ہیں، دھان ہے، گیہوں ہے، اس کے خوشے ہیں، مکمل بڑے ہو گئے، پکے ہو گئے، زرد ہو گئے، اب بیچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر بیچیں گے تو دونوں کا نقصان ہے۔ خریدنے والا پیسہ دے دیا 1,00,000 روپیہ، اور بعد میں کیا پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا کہ اور بڑا ہوا ہی نہیں، اب اس کا نقصان ہو گیا، تو 50,000 میں مل جاتا۔ تو اس کو نقصان سے بچانا ہے۔ اور بیچنے والا جو ہے، بیچنے والا 50 بیچ دیا، اس نے بیچ دیا، لیکن بعد میں کسی آفت کا وہ شکار ہو گئی تو پھر اس نے زیادہ مال لے لیا، اس سے دھوکے کی شکل ہو گئی۔ لہذا دونوں کو منع فرمایا ہے، نہى البائع والمشتری، اس طرح کا کاروبار کرنے سے جس میں دھوکہ ہو، جس میں نقصان ہو کسی ایک فریق کا، شریعت اس سے روکتی ہے۔ شریعت مکمل خیر ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھلوں کی خرید و فروخت سے، پھلوں کے بیچنے سے، حتی تزہی، یہاں تک کہ وہ خوش رنگ ہو جائیں۔ ازہا یزہی ازہاءً، یہاں باب افعال سے آیا ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث جو ابن عمر سے منقول ہے اس میں زہا یزہو زہون، زہون، یہ نصارہ سے استعمال ہوا ہے۔ حتی تزہی، یہاں تک کہ وہ پکی ہو جائیں، فروٹس پک جائیں، پختہ ہو جائیں، خوش رنگ ہو جائیں۔ قیل وما تزہی، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ کیا ہے تزہیہ کا کیا مطلب ہے، کہ خوش رنگ ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وما تزہیہ، پوچھا گیا کہ خوش رنگ ہو جانے کا، پختہ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ قال حتی تحمر، اللہ کے رسول نے جواب دیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، وہی پکے اور مکمل، اپنی سائز اور حجم کو پورے پہنچ جائیں۔ حتی تحمر، یہاں تک کہ لال ہو جائیں۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ارأیت، بھلا بتلاؤ، اذا منع اللہ الثمرۃ، بھلا بتلاؤ جب اللہ منع کر دے پھل کو مزید آگے بڑھنے سے، جتنے پہ بے ہوئی ہے ابھی، اس پر اب اللہ کا آرڈر آ گیا کہ پھل آگے نہیں جائے گا، پھل اتنا ہی بڑا، چھوٹا چھوٹا رہے گا، کھجور اب چھوٹی چھوٹی ہی اتنے ہی رہے گی، آگے پکے گی نہیں۔ اور ایسے ہی آم امرود ہیں، اب جو ہے اتنے ہی بڑے رہیں گے، آگے پکیں گے نہیں، اب منع کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ بڑے ہونے کا پیسہ دے چکا ہے، بڑے ہونے کا پیسہ دے چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی منع کر دیا، ادھر آندھی ودھی آئی، سب گر گیا، یا نہیں بھی گرا، اب جو ہے وہیں پر وہ اینٹھ گیا پھل۔ اب یہ پیسہ لے لینا 1,00,000 کا، حالانکہ 50,000 لینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیما یاخذ احدکم مال اخیہ، تم میں سے کوئی آدمی کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال لے گا؟ دے رہا ہے 50,000 کا سامان، وہ بھی جو ہے سڑا خراب چھوٹا، اپنے سائز میں کم، 50,000 زیادہ لے رہا ہے گویا کہ۔ تو بیما، کس بنیاد پہ لے گا کوئی بھی آدمی تم میں سے اپنے بھائی کا مال؟ اسے نہیں لینا چاہیے، یہ تو دھوکہ دھڑی ہے، یہ تو
ایک طرح سے لوٹ ہے کہ اس کو لے رہا ہے، جان رہا ہے، وہ بھی بیچارہ نقصان میں سوچ رہا ہے، پریشان ہے کہ یار میں نے کیوں بے کر لیا، 50-50 ہزار کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو شریعت کیا ہے؟ سراپا خیر ہے، پیکر خیر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح کی بے سے منع فرمایا ہے۔ ان ساری بیوؤں کو سامنے رکھیے جو آج کل چل رہی ہیں، اور ان کا معاملات کو سامنے رکھیے، اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ 2-2-4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ شریعت کتنی اچھی ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو جائے گا۔ اسی لیے پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ اسلام کی صحیح نشر و اشاعت اور اسلام کی صحیح پہچان لوگوں میں نہ آنے پائے، ورنہ صحیح پہچان آ گئی تو ہم کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ اسلام ایک زندہ قانون ہے، مردہ قانون نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں، کم سے کم آنکھ والے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ پوری شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.